السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووعدنا عليه بالجنة دار السلام، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله المبعوث إلى كافة الإنس والجان، أما بعد. صدر محترم، حکم صاحبان، اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس بزم سعید میں میرا موضوع خطابت ہے نیت کا رتبہ اور محل۔ نیت کا لغوی معنی قصد کے ہیں، اور نیت کا شرعی معنی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی بھی عبادت کو انجام دینے کا عزم کرنا۔ اور نیت کے بارے میں حدیث میں اس طرح ہے: عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ محترم سامعین اکرام، آپ جو کوئی بھی عمل کرے اس کے مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا نیت، آپ کا مقصد، آپ کا ارادہ نیک ہو، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، آپ کتنی بھی روزے رکھ لیں، آپ کتنی بھی صدقہ و خیرات کر لیں، اگر آپ کی نیت، آپ کی مقصد، آپ کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کا مقصد ریاکاری ہے، تو آپ کا یہ عمل بیکار، بے مقصد، بے فائدہ ہے۔ یہ تو شرک خفی ہے، یعنی اللہ سے تقرب والے عمل اس لیے کیے جائے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ مثلا کوئی نماز اس لیے پڑھے یا صدقہ و خیرات اس لیے کرے کہ لوگ اس کی تعریف کریں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اسی کے لیے قربانی کر۔ اور جو کوئی بھی عمل میں دکھاوا، ریاکاری داخل ہو جاتی ہے تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا تُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور جو کوئی بھی اپنے پروردگار سے ملنے کا آرزو رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ عبادت میں دکھاوا کرنے سے ثواب ملے گا، کہ عبادت میں ریاکاری کرنے سے ثواب ملے گا؟ نہیں، بلکہ اس آیت سے یہ نہیں معلوم ہوتا، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر عبادت میں ریاکاری کرے تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے صرف عبادت اللہ ہی کے لیے خالص اور مخلص ہو کر کرنا چاہیے، اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو دین کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے، گرچہ کافر تمہاری اس عمل کو کافر اور ناشکرہ حضرات تمہارے اس عمل کو ناپسند کرے۔ محترم سامعین کرام، اب ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ نیت کیسے کریں؟ کیا نیت زبان سے کی جاتی ہے جیسے کہ بہت سے لوگوں کا یہ عمل ہے؟ نہیں، بلکہ نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ ذرا اس حدیث پر غور کیجئے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، کہ جسم میں ایسا ایک ٹکڑا ہے جس کے صحیح ہونے سے پورا جسم صحیح ہوتا ہے، اور جس کے بگڑ جانے سے پورا جسم بگڑ جاتا ہے، جان لو کہ وہ دل ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ بعینیہ یہ معاملہ جو بیان کیا جا رہا ہے نیت کے لیے بھی وہی ہے، یعنی دل درست ہو تو بدن درست ہوتا ہے، اور دل فاسد ہو تو بدن فاسد ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر نیت درست ہو تو عمل درست ہوگا، اور نیت میں فساد اور بگاڑ ہو تو عمل بھی باطل ہو جاتا ہے۔
تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیت کسی بھی کام کرنے سے پہلے دل میں پیدا ہونے والی ارادے اور قصد کو کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم سب کو خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ ہم سب کو ریاکاری سے بچنے اور خلوص نیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔